عرب لیگ پر آپ کی پی ایچ ڈی ہے جی آپ نے وہاں پہ کوئی لگ بھگ 20 سے 25 سال آپ نے وہاں پہ قیام بھی کیا، وہاں پر آپ نے چیزوں کو بھی دیکھا ہوگا اور اس کا جائزہ لیا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم اتحاد ایک بنا تھا وہ اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور دوسرا اس کا امپیکٹ یہاں پر کیا ہوگا؟ تو کیا ایران اکیلا اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کر سکتا ہے، یا ہمیں مسلم اتحاد کو، مسلم امہ کو ایک ساتھ مل کر ان کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، ان کو سپورٹ دینی چاہیے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عرب لیگ بھی موجود ہے، او آئی سی بھی موجود ہے، اور پھر ایک کوئی یعنی محدود سا دفاعی انتظام بھی کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر سعودی عرب نے. تو اس وجہ سے یہ سر دست کوئی ایسا دفاعی معاہدہ ایران اور اسلامی دنیا کے مابین موجود نہیں ہے، جس وجہ سے وہ کھل کر جو ہے وہ کوئی اسلامی دنیا یا عرب کھل دنیا کر بیان نہیں آ رہا، کچھ سامنے کھل نہیں آ کر رہا. بیان ان کا نہیں تو آ آپ رہا. مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پھر مسلم ممالک کے وہ جو ہے اس معاملے کے بجائے زیادہ تر اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مطلب مفادات کو تو نہیں ترجیح دے رہے، مصلحتوں کو ترجیح دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. تو پیکر خاکی میں ابھی اتنی جان پیدا نہیں ہوئی، اور اس کے مطابق تیاری جتنی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے لیے کوئی آج سے نہیں بلکہ کوئی 30-40 سال پہلے سے یعنی او آئی سی کے مختلف اجلاسوں میں اس طرف متوجہ کیا جاتا رہا ہے. یعنی جتنی مطلوبہ تیاری تھی وہ نہیں ہو سکی. اور اس وقت بھی جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے، ہمارے ہاں بھی ویسے تو اور بھی کئی جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ دانشور بھی، کئی جنگی ماہرین بھی، وہ سارے کہہ رہے ہیں، اور تاریخ پر نظر رکھنے والے مورخین بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے وہ اتحاد نہیں کرو گے، آپس میں کوئی جو ہے وہ ایسا معاہدہ نہیں کرو گے کہ کسی ایک پر حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو اس وقت تک ایک ایک کی باری آتی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں گے اوہو میں تو محفوظ ہوں، حالانکہ جو ہے حقیقتاً آپ بھی محفوظ ہیں.